وہ تو جب ان کو بعد میں پتا چلا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی میت کی زیارت نہیں کروائی گئی تھی عوام الناس کو، وجہ یہ ہے کہ ایمبولینس میں رکھ کے لے گئے دفنانے کے لیے، یہ تو بعد میں پھر بات کھلی کہ جی زیارت اس لیے نہیں کروائی گئی کہ چہرہ ہی بگڑ گیا تھا۔ 14 اپریل 2010 کو ان کی ڈیتھ ہوئی، جنازے پہ بھی میں الحمدللہ حاضر تھا، حد نگاہ تک جنازہ ہوا، اور اس وقت انہوں نے رینڈملی اس کی ویڈیو بنا لی، اور اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنا کوئی خاص مقصد نہیں تھا، اس وقت ایک یادگار کے طور پہ انہوں نے رکھ لی۔ وہ تو جب ان کو بعد میں پتا چلا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی میت کی زیارت نہیں کروائی گئی تھی عوام الناس کو، وجہ یہ ہے کہ عصر کے بعد آلموسٹ مغرب کا ٹائم بھی ہونے والا ہی تھا، جتنا رش تھا، تو مغرب سے تھوڑی دیر پہلے وہ جنازہ ہوا۔ جنازے کے بعد اگر میت کا چہرہ دکھایا جاتا تو عشاء کے بعد تک بھی لوگ فارغ نہ ہوتے، اتنے لوگ تھے، بڑے بڑے علماء بھی شریک تھے، ان میں سے اب کئی لوگ فوت ہو چکے ہیں، قاضی حسین احمد صاحب، مولانا سمیع الحق صاحب، یہ وہ لوگ تھے جو پہلی لائن میں تھے، ابھی دنیا میں نہیں رہے، رحمہم اللہ اجمعین۔ تو انہوں نے زیارت نہیں کروائی، ایمبولینس میں رکھ کے لے گئے دفنانے کے لیے، یہ تو بعد میں پھر بات کھلی کہ جی زیارت اس لیے نہیں کروائی گئی کہ چہرہ ہی بگڑ گیا تھا۔ پاکستان کے کلچر کے اندر جب تک کوئی بڑی شخصیت زندہ ہوتی ہے نا، تو اس پہ کبھی قادیانی ہونے کا الزام لگائیں گے، کبھی یہود و نصارہ سے فنڈنگ کا الزام لگائیں گے، کبھی الزام لگائیں گے کسی مدرسے سے نہیں پڑھا ہوا، اور مدرسے سے پڑھا ہو تو کہتے ہیں یہ گمراہ ہے، اور اس کے بعد پھر یہ بھی الزام لگا دیتے ہیں کہ جی اس کے مقاصد کچھ اور ہیں، کوئی نیا فرقہ بنانے آیا ہے، کبھی کہہ دیں گے اس کا استاد کوئی نہیں ہے، اور اس سے بھی بڑھ جائیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو عنقریب دعوی نبوت کر دے گا، اور کبھی یہ کہہ دیں گے یہ تو مہدی ہونے کا دعویٰ کر دے گا۔ اچھا، وہ زندگی میں ان سارے فتنوں سے بچ کے جب موت کے منہ میں چلا جاتا ہے تو اب تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے، حالانکہ ہونا چاہیے کہ اس وقت پھر یہ لوگ کہیں کہ ہم لوگ جھوٹ بولتے تھے، ہمارے سارے علماء کذاب تھے اور جھوٹے تھے جنہوں نے کہا یہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور ساروں کے اوپر لعنت پڑی ہے یہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے، تو بغیر مہدی ہونے کا دعویٰ کیے اور نبوت کا دعویٰ کیے مودودی صاحب بھی چلے گئے دنیا سے، ڈاکٹر اسرار صاحب بھی چلے گئے، تو کم از کم اب اتنی جرت ہونی چاہیے کہ اپنے علماء کے اوپر لعنتیں بھیجے جنہوں نے یہ جھوٹ بولے تھے، کیونکہ قرآن میں تو ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو اتنا پھر حوصلہ ہونا چاہیے، بلکہ ان لوگوں کو خود ویڈیو پہ آ کے اپنا رجوع ریکارڈ کروانا چاہیے، یا پھر یہ کہہ دیں کہ ہم رجوع تو نہیں ریکارڈ کروانا چاہتے اور ہم اعلانیہ کہتے ہیں کہ ہم لعنتی لوگ ہیں، ہماری شکلیں پہچان لو، تاکہ آنے والے جو علماء ہیں نا ان کو بھی تم پہچان سکو۔ تو ایسا خیر ہوتا نہیں ہے۔ تو جب وہ فوت ہو جاتا ہے کوئی اس طرح کا بندہ، پھر وہ کہتے ہیں چہرہ بگڑ گیا تھا، ایکسیڈنٹ میں مر جائے تو کہتے ہیں جی اللہ کی سزا ملی ہے، ایئر کریش میں مر جائے تو کہتے ہیں سزا ملی ہے، کیا یہ ایک بہانے؟ تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی تو نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، کوئی خاص بیمار بھی نہیں ہوئے۔ تو یہ جب بعد میں بات مشہور ہوئی تو پھر ان کے بیٹوں نے کہا کہ وہ تو ویڈیو ہم نے بنائی ہوئی تھی، چڑھانی نہیں تھی کیونکہ شخصیت پرستی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اب یہ مجبوری بن گئی ہے۔ ایون شیخ زبیر صاحب کی تو تصویریں کھینچی کی میت کے اوپر، کیونکہ اہل حدیث کو تو پتا تھا کہ یہ ہمارے اوپر سب سے پہلے اٹیک یہ ہونا ہے، تو انہوں نے تو اسی وقت ان کی تصویریں کھینچ کے نیٹ پہ چڑھا دی دفنانے سے بھی پہلے، کہ تاکہ کوئی یہ بہانہ نہ کرے۔ حالانکہ میں کہتا ہوں کہ چہرہ بگڑ بھی جائے یہ کوئی نشانی نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ جو صحابہ کرام طاعون کے مرض میں مرے ہیں تو ان کے جسم پہ پھوڑے نہیں نکلے ہوں گے؟ سعد ابن جو تھے ابو عبیدہ ابن جرح فاتح شام جنگ یرموک میں، ان کی وفات تو طاعون کے مرض میں ہوئی ہے، معاذ ابن جبل کی طاعون کے مرض میں ہوئی ہے، یزید ابن ابی سفیان کی موت جو ہے وہ طاعون کے مرض میں ہوئی ہے، تینوں صحابی ہیں۔ تو ہم کیا کہیں گے نعوذ باللہ وہ جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی عذاب آ گیا تھا؟ ایسا نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے مجبوراً ویڈیو اپلوڈ کی تاکہ لوگ دیکھ لیں جی ہاں جی اب کوئی اور بہانہ بنانا ہے تو۔ بلکہ مجھے تو یہاں تک یعنی ان کے گھر والوں سے یہ خبر پتہ چلی ڈاکٹر اسرار صاحب کے کہ ہمیں یہ بڑا فل خطرہ تھا اس بات کا کہ ڈاکٹر صاحب کے چہرہ دکھانے کے دوران ان پہ اٹیک کر کے ان کے جسم کو مسخ کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی، کچھ ایسے شرانگیز لوگ بھی اس میں شامل تھے۔ اور یہاں تک نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں ہم نے آلموسٹ 2 ہفتے تک ڈاکٹر اسرار صاحب کی قبر پہ 24 گھنٹے پہرا دیا ہے مختلف شفٹوں کے اندر۔ یہ بھی خطرہ تھا کہ انہیں قبر سے نکال کے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ یہ ہے جناب اسلام کا قلعہ پاکستان۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ اس طرح کے کسی بندے کو یورپ اور امریکہ میں دفنا دینا تو وہاں پہ کوئی سو کالڈ عاشق رسول اور عاشق صحابہ اور عاشق اہل بیت اور عاشق اولیاء نہیں پیدا ہوگا۔ یہ سارے اتنے ہی واڑ آئے، جس طرح مزار بھی سارے اتنے ہی آ گئے نا، یہ بھی سارے اتنے ہی آ گئے۔ یہ ہماری گراوٹ کا لیول ہے۔ تو ہم اس موقع پہ یہی کہیں گے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔
اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے، اور جو انہوں نے اسلام کے لیے خدمات پیش کی اخلاص کے ساتھ، ان نیک کاموں کا انہیں اجر عطا فرمائے، اور صدقہ جاریت ان کا انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ویڈیوز کی فارم میں ہے۔ پرانے بزرگ مرتے تھے تو ماری جاتے تھے، اب تو نہ کوئی بزرگ مرتا ہے اور نہ کوئی نا بزرگ مرتا ہے، کیونکہ ویڈیوز میں تو زندہ ہی رہتے ہیں اپنی تعلیمات کے اندر۔ مجھے تو آج بھی ڈاکٹر صاحب کے بارے میں پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ فوت ہوئے ہیں یا زندہ ہیں۔ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کا آئی کانٹیکٹ، ان کا بولنے کا انداز، ان کی آواز کا اتار چڑھاؤ، ان کے ہاتھوں کے اشارے، وہ تو لگتا ہے سامنے بیٹھ کے آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اس میڈیا کی برکت ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے آخرت کی زندگی میں، نبی علیہ السلام کا قیامت والے دن جو ہے ساتھ نصیب فرمائے، حوض کوثر پہ مشروب نصیب فرمائے، آپ علیہ السلام کے مبارک جھنڈے تلے جگہ عطا فرمائے، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے، اور یہ تمام دعائیں ہم تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اچھا، ڈاکٹر اسرار صاحب سے میرا بے قاعدہ تعارف بچپن سے تھا، کیونکہ ہم کٹر بریلوی خاندان میں پیدا ہوئے، اور جسے وہ کہتے ہیں ٹنا ٹن سنی، کہتے ہیں ٹی ٹی سنی اور پی پی سنی، ایک پلپلا سنی ہوتا ہے، ایک ٹنا ٹن سنی ہوتا ہے۔ خیر اسی کا ٹنا ٹن بھی پلپلے کر دیتے ہیں اللہ کے فضل نال، علمی دلائل نال۔ تو وہ ٹن ٹنا سنی خاندان میں، تو بے قاعدہ تعارف تو ہمیں تھا۔ ہم سے کوئی پوچھتا بھی تھا نا ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں، تو ہم کہتے تھے وہ نعوذ باللہ ایک مودودی تھا اور یہ اسی کا ایک گمراہ شاگرد، نہ ان کی شکل دیکھی ہوئی، نہ ان کی کوئی ویڈیو دیکھی ہوئی، نہ کوئی کتاب پڑھی ہوئی، کچھ نہیں پتا، بس صرف سن سنا کے سننی، یعنی ٹننی، پڑھ پڑھا کے سننی نہیں۔ باقاعدہ تعارف جو ہوا وہ 2007 میں میرا ہوا، 2007 کے اندر، اور میری زندگی میں ہدایت کا سبب بننے والے لوگوں میں ڈاکٹر اسرار صاحب بھی ٹاپ آف دا لسٹ ان 5 لوگوں میں شامل ہیں جن کا میں نے شروع میں تعارف کروایا۔ غلام مسعود سعیدی صاحب، پیر نصیر الدین نصیر صاحب، شیخ زبیر علی زئی صاحب، مولانا اسحاق صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب، سارے دیکھ لیں دنیا سے جا چکے ہیں، رحمہم اللہ اجمعین، آمین۔ تو کرنا یہ ہوا اللہ کا کہ مارچ 2007 کی بات ہے، مجھے آفس کے کام کے سلسلے میں کراچی جانا پڑا، اور کراچی سے بھی آگے بلوچستان ہم نے جانا تھا، لیکن رات کا ہمارا سٹے کراچی میں تھا، ارلی ان دا مارننگ ہم نے نکلنا تھا، کیونکہ بلوچستان میں آپ کو پتا ہے اس وقت ابھی بھی حالات ہیں لیکن اب کافی بہتر ہو چکے ہیں، کافی حالات خراب تھے، تو وہ فجر کے وقت سے بھی پہلے وہ جو ہے وہ کانوائے کو ٹریول کرواتے تھے۔ تو آلموسٹ کوئی آپ سمجھ لیں 10-11 بجے ہم لوگ پہنچے اپنے ہاسٹل میں ڈیفنس کراچی کے اندر، مارچ 2007۔ پہلے میں نے ارادہ کیا کہ کمرے میں سو جاؤں، پھر میں نے کہا یار ظہر کی نماز جماعت سے رہ جائے گی۔ خیر انتظار کیا، جب اذانیں شروع ہوئیں تو میں نے جو وہاں پہ چوکیدار تھا اس سے پوچھا کہ مسجد ہے قریب۔ اب مجھے کوئی ڈاکٹر صاحب کو نہ میں نے دیکھا ہوا ہے، نہ ڈاکٹر صاحب کا کوئی اس طرح کا باقاعدہ تعارف ہے، بے قاعدہ تعارف تو آپ کو میں نے بتا دیا کیا تھا۔ تو اس نے کہا جی یہاں سے کوئی 15 منٹ کی واک کے اوپر مسجد ہے، راستہ اس نے بتایا لیکن پھر بھی پوچھ کے ہی جانا پڑا کہ یہ گلیاں مڑنی پڑی۔ تو الٹیمیٹلی خیر میں مسجد میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، بہت بڑی مسجد۔ جب پہنچا تو جماعت مکمل ہو چکی تھی۔ اب میری عادت ہے کہ میں جماعت کے بغیر نماز نہیں پڑھتا۔ میں وضو خانے پہ کھڑا ہو گیا، کچھ لوگ وضو کر رہے تھے، میں نے کہا کہ جی ہم جماعت کروا لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کروا لیتے ہیں۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ بعد میں سوچنا شروع ہو گیا کہ یہ کسی مولوی نے آ کے ڈانٹا نہیں ہے، تو لگتا ہے یہ بریلویوں کی مسجد ہے یا اہل حدیث کی ہے، کیونکہ دیوبندیوں نے تو ایک اپنا خود ساختہ فارمولہ بنایا ہوا ہے۔ پھر میں جب مسجد کے اندر گیا تو مسجد بہت بڑی مسجد، یہ وہی مسجد ہے جس کے اندر ڈاکٹر اسرار صاحب نے 1998 میں بیان القرآن ریکارڈ کروایا تھا کراچی ڈیفنس کی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کیڑا بیان القرآن تھے، بلکہ کیڑا قرآن۔ پھر میں عرض کیوں نہ کروں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ ہم تو بابوں کے خدا کو مانتے تھے، کتابیں، وحی، ریویلڈ نالج، یہ چیزیں کہاں پتہ تھی، بس ایک روایتی دین پہ چل رہے تھے۔ تو میں نے کہا یار یہ یہاں پہ کچھ ایسا لکھا بھی نہیں ہوا جس سے میں سونگ لوں، کیونکہ سونگنے کی حص تو ہماری بہت زیادہ ہوتی تھی کہ اگر یہ لکھا ہوگا تو یہ فرقے کی مسجد ہوگی، یہ لکھا ہوگا تو یہ ہوگی، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ تو مجھے کنفرم ہو گیا کہ یہ ہماری مسجد نہیں ہے، یعنی بریلویوں کی نہیں ہے۔ لیکن میں نے کہا اگر بریلویوں کی نہیں ہے تو یہ جتنے لوگ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی سارے حنفی طریقے پہ پڑھ رہے ہیں، تو اگر یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے تو دیوبندی تو جماعتیں نہیں دوسری کرانے دیتے۔ میں نے پھر کسی سے ہمت کر کے پوچھا جی کس فرقے کی مسجد ہے؟ انہوں نے کہا جی کسی فرقے کی نہیں ہے مسجد۔ ہم نے تو سوچا بھی تھا کہ فرقہ بھی نہیں ہوتا،
میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یہ قرآن اکیڈمی ہے, ادھر کوئی بھی آ کے نماز پڑھ سکتا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. خیر میں نے کہا جی کوئی ادھر کوئی لائبریری, کوئی مولوی, کوئی حضرت صاحب چلو ہم ملیں, کیونکہ مجھے بھی تو شام تک ٹائم گزارنا تھا نا, سینگ پھنسانے کا تو مجھے شروع سے اللہ کے فضل سے شوق تھا. تو انہوں نے کہا جی نیچے ایک بنی ہوئی ہے لائبریری ٹائپ, مکتبہ بھی ہے, وہاں آپ چلے جائیں. وہاں جب میں نیچے گیا نا تو میں نے دیکھا اچھا آفس بنا ہوا ہے جناب, سی ڈیز رکھی ہوئی ہیں, کتابیں. وہ میں نے جب کتاب اٹھائی نا تو ڈاکٹر اسرار صاحب کا نام لکھا. میں نے کہا یہ اس مردود کی مسجد ہے, یہ ظاہر ہم تو اس کو مردود ہی سمجھتے تھے, نعوذ باللہ. تو میں نے کہا اچھا یہ ہے وہ. خیر میں نے کتابیں دیکھنی شروع کی, پھر سی ڈیز بھی دیکھی. ان دنوں سی ڈیز چلتی تھی. وہاں میں نے ایک سی ڈی دیکھی قرآن اور اقبال. ڈاکٹر اقبال کے اقبال ڈے پہ یعنی 9 نومبر کے دن ڈاکٹر صاحب نے کچھ 40-50 منٹ کی گفتگو کی تھی. وہ یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گی. قرآن اور اقبال لکھیں یوٹیوب پہ, ہم نے بھی اپنے آفیشیل چینل سے اسے اپلوڈ کیا ہوا ہے کئی سال پہلے. سر وہ سننے والا لیکچر ہے. اچھا مجھے تو نہیں پتا تھا کہ ڈاکٹر اقبال کو ڈاکٹر اسرار صاحب اپنا مرشد مانتے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب ہمیشہ یہ کہتے تھے میرے 2 مرشد ہیں, مولانا مودودی اور ڈاکٹر اقبال. ہمیں تو نہیں پتا تھا. میں نے جو سی ڈی لی نا تو اس نیت سے لی کہ شاید اس میں ڈاکٹر اقبال کے خلاف کچھ بولا ہوگا. تو میں نے کہا میں دیکھتا ہوں یہ اقبال کو کیوں کہہ رہا ہے. وہ اقبال تو ساری جگہ فٹ ہو جاتا ہے, ان کے ہر طرح کے اشعار ہیں, صوفیوں کو بھی فٹ ہو جاتے ہیں, مجاہدین کو بھی فٹ ہو جاتے ہیں, سنی کو بھی فٹ ہو جاتے ہیں, شیعہ کو بھی فٹ ہو جاتے ہیں. خیر وہ سی ڈی جب میں نے لگا کے سنی, اس میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے ڈاکٹر اقبال کے شعروں کی روشنی میں یہ بتایا کہ مسلمانوں کی پستی کی واحد وجہ قرآن سے دوری ہے. جواب شکوہ کا وہ شعر, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو زوال دے گا. اسی کی ٹرانسلیشن ڈاکٹر اقبال نے کی ہے, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یعنی ہمارے اسلاف صحابہ تابعین تبع تابعین اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین قرآن کو فالو کرنے کی وجہ سے کامیاب ہوئے, اور بعد میں آنے والے لوگ قرآن کو چھوڑ کر گمراہ ہوئے اور ذلیل و خوار ہوئے دنیا میں. اس کی وجہ سے میرا یعنی شغف اس طرف زیادہ ہوا کہ میں ڈاکٹر اسرار صاحب کو اور سنوں. ان دنوں ہم کیو ٹی وی بھی دیکھا کرتے تھے. کیو ٹی وی بھی آپ کو پتا پیورلی ایک بریلوی چینل ہے, اور اس وقت اس پہ اتنا غلبہ نہیں تھا. ڈاکٹر اسرار صاحب کا بیان القرآن جو اسی ڈیفنس کی مسجد میں 1998 میں ریکارڈ ہوا تھا, یعنی میرے وہاں پہ جانے سے آلموسٹ سمجھ لیں 9 سال پہلے. میں تو 2007 میں گیا. تو وہ بیان القرآن کیو ٹی وی پہ آن پیمنٹ تنظیم اسلامی والے چلاتے تھے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے بھی چلتے تھے لیکچرز ان دنوں میں. اس وقت یہ کھل کے سامنے نہیں آئے تھے کہ ایک فرقے کو سپورٹ کر رہے ہیں. پارشلی تو ہمیں تو پتا تھا. تو ڈاکٹر اسرار صاحب کا بیان القرآن ہم نے اس پہ کیو ٹی وی پہ سننا شروع کیا, تو بڑا دل اس طرف مائل ہوا. پھر مجھے کہیں سے اس کی سافٹ کاپی بھی مل گئی, فلیش میں لائے, ہم نے ریگولرلی اس کے سننا شروع کیا. 2007 میں قرآن ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیا تھا. کافی زیادہ دماغ جو ہے کھلنا شروع ہو گیا. لیکن بیان القرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک قرآن سمجھایا. ڈاکٹر اسرار صاحب کی یہ تو خوبی تھی, ان کی سپیکنگ کا سٹائل اور باقیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب قرآن اس طرح بیان کرتے تھے جس طرح قرآن نازل ہوا تھا, اس پیشن کے ساتھ, اس لیے بات دل میں اتر جاتی. خیر ہم نے ارادہ کیا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو ملاقات ضرور کرنی ہے. چونکہ اس وقت ہم نئے تبلیغی جماعت کے ساتھ اٹیچ ہوئے تھے. میرے یوٹیوب کے اوپر ایک پوری لائف سٹوری بھی ہے, 1 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. میں مسلمان کیوں ہوا, یہ نہیں کہ پہلے میں مسلمان نہیں تھا, مراد یہ ہے کہ پہلے میں ایک فرقے والا مسلمان تھا, پھر سادہ مسلمان بن گیا, سنی شیعہ اہل حدیث بریلوی دیوبندی سے نکل کے. آپ جا کے لکھیں میں مسلم کیوں ہوا یا لکھ دیں لائف سٹوری آف انجینئر محمد علی مرزا تو کھل جائے گی. اس میں نے کافی ساری اور باتیں بتائی جو میں آج اسکپ کروں گا. تو میں نے چونکہ تبلیغی جماعت کے ساتھ اس وقت اٹیچ ہو چکا تھا. 2 نومبر 2007 کو رائے ونڈ میں اجتماع تھا, اور اس اجتماع کے چند ہفتوں بعد میں نے حج کے لیے جانا تھا. 18 دسمبر 2007 کو حج ہوا تھا. 2007 وہ سال تھا جس میں 2 حج آئے تھے, ایک جنوری کے مہینے میں اور ایک دسمبر کے مہینے میں. تو ہم نے دسمبر والا حج کیا تھا 18 دسمبر 2007 کو. تو 2 نومبر کو اجتماع تھا, وہ اٹینڈ کر کے تو واپسی پہ ہم ماڈل ٹاؤن والی مسجد میں گئے ڈاکٹر اسرار صاحب سے ملاقات کے لیے. اس وقت سرسری سی ملاقات ہوئی, وہ اتنی ڈیٹیل نہیں تھی, لیکن ہمیں صرف ایک تھا کہ جیسے ایک پیری مرید والا سلسلہ ہوتا ہے نا, کہ ظاہر ہے بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ ملے ایسی بڑی شخصیت کو. تو
مجھے یاد ہے میں نے اس وقت ڈاکٹر صاحب سے ایک بات کی، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی وجہ سے اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی توحید تک پہنچا دیا ہے، آپ پہ شکر واجب ہو چکا ہے. اچھا، پھر خیر میں حج پہ چلا گیا. حج سے واپسی پہ 2008 کے اوائل میں نے بخاری مسلم تو خیر پہلے پڑھے تھے، ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ بھی پڑھ لی، اور اسی دوران پھر شیخ زبیر علی زئی صاحب سے میری ملاقات ہوئی 28 مئی 2008 کو. پھر میں نے ارادہ کیا کہ ہم پھر سے کچھ آفس کے کولیگ سارے انجینئرز ہی تھے جا کے ملیں ڈاکٹر صاحب سے. پھر ای میل کے اوپر ان کے جو تھے اسسٹنٹ ان سے ٹائم لیا، وہ بھی اب فوت ہو چکے ہیں رحمہ اللہ تعالی. تو بلکہ ابھی یہ آخری دفعہ جب میں گاندھی صاحب کو ملنے گیا ہوں تو میں ڈاکٹر صاحب کے کمرے میں بھی گیا، جہاں جہاں ان سے ملاقات ہوئی تھی وہ ساری جگہ دوبارہ سے دیکھی. ایک بندہ ریکال کرتا ہے سارے. پھر ان کی قبر پہ بھی ہم گئے، وہاں جا کے بھی دعا کی. قبر بالکل سادہ کچی قبر بنی ہوئی ہے، چھوٹی سی، اس کے اوپر ایک تختی ہے، وہ بھی سادہ سی، کوئی اس طریقے سے نہیں. اس پہ لکھا ہے داعیہ قرآن اسرار احمد، کوئی رحمت اللہ علیہ، کوئی اگے پیچھے کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے جی، میں سمجھتا ہوں یہ ان کی کامیابی ہے کہ ان کی قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنایا گیا. الحمدللہ.